اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ درود پڑھے محمد غالباً پر۔ حضرات سامعین، آج کی پہلی تقریر ہے، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا یا جن حضرات کو معلوم نہیں ہے کہ میرا موضوع ہے قرآن فہمی اور معصوم شناسی، یعنی میں اس کو دو ان الفاظوں میں جو ہے وہ موضوع دیا ہے۔ میرے موضوع کا مقصد یہ ہے کہ معصوم تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے۔ جب ہم قرآن کو ہی نہیں سمجھ پاتے تو پھر ہمیں معصوم کیسے سمجھ میں آئے گا۔ اب میں نے سورۃ المومنون کی 3 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ مجھے انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی سمجھانے میں، کیونکہ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، اور آپ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات مجھے کہاں مل سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، کیا تمہیں ابھی تک میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا؟ تم جو میرے رسول کا انکار کرتے ہو تو اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تمہیں میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا۔ معاف کرنا، ایک جملات کر دوں، حالانکہ جتنے ضمیر ہیں وہ ہیں غائب جمع، لیکن کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو اللہ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ کیا ان کو میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ میرا رسول ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا ابھی تک جو میرے رسول کا وہ انکار کرتے ہیں تو کیا ان کو میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا؟ ام یقولون بہ جنہ، یا میرے رسول پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں کہ رسول کو جنون ہو گیا ہے، رسول دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ جواب ہی خود دے رہا ہے، بل نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک عرض کر دوں کیونکہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے، صرف اور نحو میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کلمہ حصر، انما، الا، بل، یہ کلمہ حصر ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ غیر کو نکال دیتے ہیں اور اپنوں کو اندر لے کر آتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی لفظ بل ہو، انما ہو، الا ہو، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان آیت سے جو قبل ہوتا ہے ان کو نکال دیتے ہیں اور جو اپنے جیسا ہوتا ہے اس کو اندر لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بل نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے،
جاءہم بالحق، میرا رسول صرف اور صرف حق کے ساتھ آیا، یعنی حق کے سوا اسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میرا رسول جو لے کر آیا ہے وہ صرف اور صرف حق ہے، اس کے پاس صرف اور صرف حق ہے، ان کے پاس وہ حق کے ساتھ آیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. جو حق لے کر آیا ہے، جو حق لے کر آئے، انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. اب اللہ نے انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی نفسانی خواہشوں کی بیعت کرتا، اگر حق جو رسول لے کر آیا تھا، اگر حق ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا تو زمین، آسمان اور موجودات ارضی و سماوی تمام برباد ہو جاتی، کچھ بھی کائنات میں نہ رہتا. اگر حق بیعت کرتا تو حالانکہ آیت سے ابھی آیت آگے چل رہی ہے، لیکن یہاں سے اتنا تو پتا چلا کہ اللہ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی بیعت کرتا، اگر حق ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا تو زمین، آسمان، ومن فیہن اور موجودات ارضی و سماوی تمام برباد ہو جاتی اور کائنات میں کچھ نہ رہتا. کائنات کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی. کیونکہ یہ ہمارے 10 ایام اعزاز ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ زیادہ میں زیادہ آپ کو مواد دوں. اب اللہ نے ساتھ فرمایا کہ اگر حق وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر باطل، دیکھو اللہ نے آیت کو کہاں شروع کیا ہے اور کہاں ان کے ختم. اگر حق، پھر صرف ایک مرتبہ پہلے بات سنیں، اللہ نے فرمایا کیوں ان کو میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا؟ جو میرے رسول کا انکار کرتے ہیں، کیوں انکار کرتے ہیں؟ بھئی انکار تو اسی بات کا کیا جاتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے. کیا ان کو میرا رسول ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ یا وہ میرے رسول پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں؟ اللہ بل نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے. جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، میرا رسول تو ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. ارے ہمیں چھوڑو، قرآن پر تو یقین کرو، اللہ پر تو یقین کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول دیوانہ نہیں. اب جو کہے کہ دیوانہ ہے، نعرہ حیدری، پوری توجہ. بھائی اللہ کا تو کہا مانو، اللہ کا تو کہا مانو. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کے نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا اور اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین، آسمان اور موجودات ارضی و سماوی برباد ہو جاتی، دنیا میں کچھ نہ رہتا. اب اللہ نے دیکھو عجیب آیت ہے قرآن حکیم میں، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی عجیب آیت ہے. بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ میں نے جو ان کو رسول عطا کیا ہے وہ مجسم ذکر ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. بل بات ہو رہی ہے رسول سے اور ختم بھی ہو رہی ہے رسول پر. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا،
جو تم اس کا انکار کرتے ہو. اور آیت ختم ہو کہاں آ رہی ہے؟ بل آتیناہم بذکرہم. ارے میں نے جو تمہیں رسول دیا ہے وہ تو مجسمے ذکر ہے. میں ہوں ذاکر، رسول ہے میرا ذکر. میں نے بل آتیناہم بذکرہم، میں نے تو جو ان کو رسول عطا کیا ہے، ان کو دیا ہے، وہ مجسمے ذکر ہے. فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اسی ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں. معرضون اس میں فاعل ہے. وہ میں نے ان کو دیا تھا مجسم ذکر، میرا رسول جو میں نے دیا تھا وہ تو مجسم ذکر تھا، لیکن وہ اسی ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں. پتا چلا کہ جو رسول سے منہ پھیر لے وہ اللہ کی نظر میں ابھی تک مسلمان نہیں ہے. اب میری تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سارے پڑھے لکھے حضرات بھائی گھبرا نہ جانا، کیونکہ میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لوں گا. تو میں تھوڑا سا آپ کا زیادہ ٹائم لوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں موجود ہیں. اب قبلہ میں نے کیا کہ یہ آئے تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آئے؟ پتا چلا کہ رسول تو تب سمجھ میں آئے جب قرآن سمجھ میں آئے، اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا. آج تو مجھے سمجھانے میں وقت لگے گا. آپ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. ارشاد خداوندی ہے سورت آل عمران میں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. میرے حبیب میں نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے، میں نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے، اور اس میں کچھ محکمات آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں جن کا مقصد ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اور وہی کتاب کی بنیاد ہے. دیکھیں کہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول کو. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ. میرے حبیب میں نے تم پر کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس میں کچھ محکمات آیتیں ہیں، یعنی جن کا واضح مطلب ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھو. اب قرآن میں ہے. اگر کوئی کہے مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں تو کیا کہیں گے؟ بھائی مومن ہو، جب قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو تو عبداللہ حکیم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب واضح آیت ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن میرا وہ ہے جس میں کچھ واضح آیتیں ہیں، اور وہی کتاب کی قرآن کی اصل بنیاد ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور باقی کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات آیتیں ہیں، گول مول، یعنی جن کے کئی مقصد نکل سکتے ہیں. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، گول مول ہیں، جن کے کئی مقصد نکل سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. میرے حبیب جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. قرآن نے کتنا بڑا جملہ کر دیا. میرے حبیب جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو متشابہات آیتیں ہیں. اب اس سے زیادہ اللہ کیا کہے؟ ارے جو متشابہات آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، وہ کافر تو نہیں ہوں گے؟ جو کافر قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے، مشرک تو نہیں ہوں گے. پتا چلا کہ کچھ ایسے مسلمان تھے جو ان آیتوں کے پیچھے لگے رہتے تھے جو متشابہات ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اور انشاءاللہ چونکہ میں سمجھوں گا، میں اپنی تقریر شروع کروں گا کل، تاکہ جو اب لوگ ابھی نہیں آئے اپنے مولا کے خطبے سے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو متشابہات آیتیں ہیں. کیوں؟ من ابتغاء الفتنۃ، تاکہ دنیا میں گمراہی پھیلائیں.
تاکہ دنیا میں فساد برپا کرے. دیکھیں اللہ نے کون سی بات چھوڑی ہے قرآن، یعنی اللہ نے فسادیوں کی نشانی بتائی ہے. اللہ نے فسادیوں کی نشانی بتائی ہے کہ یہ متشابہات آیتوں کے پیچھے اسی لیے لگے رہتے ہیں تاکہ گمراہی پھیلائیں، فساد برپا کرائیں. منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، اسی لیے ہر آیت کی تعویل اپنے مقصد کے مطابق کرتے. یہ مقصد ہے نا، یہ مقصد ہے نا. ہر آیت کا مقصد اپنے، ہر آیت کا ترجمہ، ہر آیت کی تعویل اپنے مقصد کے مطابق کرتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. میرے حبیب اس قرآن کی معنی کو، مقصد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یا میں اللہ سمجھتا ہوں یا وہ ہستیاں سمجھتی ہیں جو علم میں راسخ ہے. اب قبلہ میری تقریر شروع
والزبر، میرے حبیب آپ سے پہلے میں نے جتنے رسول بھیجے، جتنے ہادی بھیجے، سارے مرد تھے، سب پر ہم نے وحی کی تھی، سب کو ہم نے معجزات عطا کیے تھے، دلیل عطا کیے تھے، سب کو ہم نے معجزات عطا کیے تھے، دلیل عطا کیے تھے۔ اور اگر یہ بات آپ کی امت کو سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھیں۔ اب قبلہ میں کیا کروں، دو آیتیں اتنی محکمات آیتیں ہیں، اور مسلمانوں نے اہل ذکر کے نیچے لکھا اہل کتاب سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو۔ اب اہل کتاب ہم بھی ہیں بھائی، گھبرا نہیں جانا میرے دوستوں، میرے قریب بیٹھنے والے، ارے اہل کتاب تو قبلہ ہم بھی ہیں، اہل کتاب تو ہم بھی ہیں، پھر اتنے فرقے کیوں؟ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں، سارے اہل کتاب آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمجھ سارے اہل کتاب ہیں، تو پھر یہ اتنے فرقے کیوں؟ اہل کتاب یہودی بھی ہیں، تو آپ کا مقصد اہل کتاب کون ہے؟ کیا ہم یہودیوں سے پوچھیں، نصرانیوں سے پوچھیں؟ ارے قرآن نازل ہوا رسول پر پوچھے یہودیوں سے؟ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ نعرہ حیدری میرے بھائی، ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے، ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے۔ اب بتاؤ یہ اہل ذکر ہیں کون؟ اہل کتاب، اہل کتاب۔ آیت کو پڑھ، ایک ہی آئے، ایک جملہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں جب ایک جملہ قرآن کا سمجھ میں نہیں آیا تو پورا قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور جہاں حیران ہوں گے آپ کے بلا میرے مسلمان بھائی، تمام تقریر میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔ میں نے کہا میرے دوستوں میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کے تفاسیر نے بھی لکھا، تفسیر کشاف نے لکھا، تفسیر بیضاوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے پیارے صحابی، تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکات بھی دیتے ہو، لیکن پھر بھی تم میں اکثرت منافقین کی ہے۔ کیوں بھائی گھبرا گئے؟ میں نے کتاب کے حوالے دی ہے، آپ کے چہرے کیوں اتر گئے؟ اے میرے پیارے صحابی، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکات بھی دیتے ہو، لیکن تم میں اکثرت منافقین کی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ اسی لیے کہ آپ نے ابھی تک اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچانا۔ ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار، نعرہ حیدری، آپ نے ابھی تک امام زمانہ کو نہیں پہچانا، حالانکہ یہ رسول کے حالانکہ اللہ نے اسی کا ذکر قرآن میں کیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو رسول نے یہ دونوں آیتیں پڑھی جو میری گنہگار زبان سے ابھی آپ نے سنی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ رسول نے فرمایا یہ اہل ذکر امام زمانہ تو ہے، یہ اہل ذکر امام زمانہ تو ہے تو پھر ہے، ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی امام زمانہ ہے۔ نعرہ حیدری، اور رب دیکھیں آیت ایک ہے اور کتنے اس میں مقاصد سے بھری ہوئی ہے، ایک آیت ہے، پتا چلا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر متشابہات آیتوں کا پیچھا چھوڑ دیں، صرف قرآن کو دیکھیں تو اہل ذکر کی معنی قرآن میں ملے گی۔ دو الفاظ اہل ذکر، اہل مضاف، ذکر مضاف الیہ، یعنی ذکر کا اہل، جو ذکر کا اہل ہو۔ اب میں نے بھی آیت پڑھی کہ میں نے جو تمہیں رسول دیا ہے وہ مجسم ذکر ہے۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا، ذکر کی معنی رسول۔ پورے قرآن حکیم میں ذکر کی صرف دو معنی ہے، ذکر معنی رسول
اور پھر ارشاد ہوا سورۃ الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر معنی رسول، ذکر معنی قرآن، ذکر کی تیسری معنی کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے آپ کراچی والے۔ ذکر معنی بھائی گھبرائے نظر آتے ہیں آپ، اس طرف والے گھبرائے نظر آ رہے ہیں کیا؟ میری تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نعرہ حیدری، ذکر مانے قرآن، ذکر مانے رسول۔ اب اہل ذکر وہی ہوگا جو بیک وقت قرآن کا بھی واس ہو، رسول کا بھی واس ہو، بیک وقت رسول کا بھی واس ہو، قرآن کا بھی واس ہو۔ اور کتنا کلیئر ہے جو تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ حیران ہوں میں کہ اللہ نے فرمایا کہ عبدالحکیم ہادی میرا موسوم وہ ہوتا ہے جس پر وحی آئے، جس پر وحی آئے۔ تھوڑا تھا پھر میں آتا ہوں، یہ قرآن تھا، قرآن سمجھ میں کیسے آئے وہ میں نے بتا دیا، پھر کل آیتیں پڑھوں گا۔ لیکن میں نے کیا میرے دوستو، اللہ نے فرمایا میرا ہادی وہ ہے جس پر وحی آئے، جس پر وحی نہیں آئے نہ آئے وہ میرا ہادی نہیں ہے۔ دیکھیں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، درود پڑھے محمد والے محمد، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ اب دیکھیں مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی بہکا، نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ کبھی نفسانی خواہشوں کے مطابق بات کرتا ہے۔ وہ جو کہتا اور کرتا ہے وہ وہی ہے، وہ وہی ہے۔ بات کرے تو وہی سمجھو، کسی کو بلائے تو وہی سمجھو، کسی سے کوئی چیز مانگے تو وہی سمجھو، کسی کو کہاں بھیجے تو وہی سمجھو، کسی کو بلائے تو وہی سمجھو، کسی کو بستر پر لٹائے تو وہی سمجھو، ارے کسی کو دربار سے نکالے تو وہی سمجھو۔ اب یہ تو آگے چلوں بتاؤں گا کہ یہ وہی ہے کیا، لیکن اتنا تو پتا چلا کہ ہادی کہتے ہی اسے ہے جس پر وہی آئے، یہ الگ بحث ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہادی ہے ہی وہ جس پر وہی آئے۔ لیکن یا اللہ میں کیا کروں، آپ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا سورۃ انعام میں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، یقیناً شیاطین اپنے دوستوں پر وحی کرتے ہیں، شیطان اپنے دوستوں پر وحی کرتا ہے۔ پتا چلا وحی کی دو قسمیں، وحی رحمانی، وحی شیطانی۔ بے گھبرا کیوں گئے میرے بھائی؟ پتا چلا اب ہادی وہ ہوگا جو وحی کو پہچانے کہ یہ وحی ربانی ہے یا وحی شیطانی ہے۔ جس کو وحی ربانی اور شیطان سمجھ میں نہ آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی نہیں ہے۔ گھبرائے نہیں بھائی، پھر قریب آنے بات کرتا ہوں، پھر قریب آ کر اتنا تو پتا چلا کہ اللہ کا ہادی وہ ہو سکتا ہے جو وحی کو پہچانے، آواز کو پہچانے کہ یہ وحی ربانی کی آواز ہے یا وحی شیطانی کی آواز ہے۔ اب پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، یہ وحی آتی، یہ شیطان آتا کہاں ہے؟ میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا بھائی، اگر گھبرا گئے ہو تو مجھے بتاؤ کہ ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری! میں نے کہا کہ ایک ایک جملے میں، ایک ایک آیت میں میری ایک تقریر ہوئی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ یہ ارشاد خداوندی ہے سورۃ شورى میں، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کہاں اترتے ہیں؟ بولا اگر یہ ایک آیت پڑھ کر میں چلا جاؤں تو میرا اشرا پورا ہو جائے گا، اور اگر کسی میں تھوڑی سی میں عقل ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی کون ہے۔
اور انسان کے بنائے ہوئے میں فرق کیا ہے؟ حل نبیکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کہاں اترتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، میرے حبیب شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے پر، ہر گنہگار پر، ہر بدکار پر۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ پتا چلا اگر کوئی کہے کہ میرے پر شیطان سوار ہے، وہ سمجھ لینا وہ بدکار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، توجہ کرو جہاں جہاں میری آواز ہے۔ گھبرائے نہیں میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ نعرہ لگائے زیادہ، صرف بولتے ہوئے آئے تاکہ میں آپ کو مواد دے سکوں۔ اتنا پتا چلا کہ شیطان اترتا ہے ہر جھوٹے پر، ہر بدکار پر، ہر گنہگار پر۔ پتا چلا یہاں سے تو پتا چلا کہ جو ہادی اللہ کا بنایا ہوگا اس نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہوگا۔ کتنا بڑا میرا جملہ کھا گئے ہو کراچی والے، خاص کر کے میرے قریب میں بیٹھنے والے میرے دوستوں۔ پھر کہتا ہوں کہ عبداللہ کی بات کرتا ہے، ارے عبداللہ کی مسیرے تو بات کرتا ہے کہ اب سر ہلا رہے ہیں کراچی کے ہو کر، تو میں دنیا میں کیا بتاؤں گا؟ پتا چلا اللہ شیطان اترتا ہے ہر جھوٹے پر، ہر بدکار پر، ہر گنہگار پر۔ پتا چلا جہاں شیطان آئے وہ ہے جھوٹا، وہ ہے بدکار، وہ ہے گنہگار۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرا جس پر وہی آئے وہ نہ گنہگار ہوتا ہے، نہ جھوٹا ہوتا ہے، نہ بدکار ہوتا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا، رات جا کر سوچنا۔ میں نے بڑا جملات کر دیا میرے بھائی۔ اگر آپ کی یہی حالت کراچی والوں کی رہی، نعرہ حیدری میرے بھائی، تو پھر یہاں آئے گا کون؟ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی، پھر قریب آنا چاہتا ہوں۔ میں گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی۔ دیکھو جو میرے سننے والے ہیں وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں معافی مانگ کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہادی پر اللہ کا بنایا ہوا ہادی اور جھوٹا جس پر شیطان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی وہ ہے جو پہچانے کہ یہ آواز اللہ کی وحی کی ہے یا شیطان کی ہے۔ میں حیران ہوں میرے دوستو، اگر یہ بات بخاری شریف میں نہ ہوتی تو میں کبھی نہ کہتا۔ قرآن کے ساتھ بخاری شریف میں بھی یہ الفاظ ہے کہ جب احد میں کوئی بھاگا، یہ مجھے پتا نہیں، قرآن میں آئے تھے اللہ نے فرمایا احد سے کوئی بھاگے، اور جب بھاگے اور جب کوئی بھاگا نہیں بھائی بات سنے، سارے کو سننے دے، نعرے کم لگائے، بات کرے تاکہ میں تھک نہ جاؤں۔ میں نے کہا جب بھاگے اور رسول نے بلایا، کیوں بھاگے تھے؟ 400 آواز آئی تھی قد قتل محمد رسول اللہ۔ رسول نے پوچھا پھر کیا صاحب نے سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ جبرائیل کی آواز ہے۔ رسول جبرائیل کی نہیں ہے، شیطان کی آواز ہے۔ ارے میرے خاموش بزرگ، نعرہ حیدری! کتنا بڑا جواب میں نے آپ کو دیا ہے، اور پھر بھی آپ سر ہلائے تو میں سمجھوں گا کہ آپ خام خاگے بیٹھتے ہیں۔ نعرہ حیدری! کہا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے۔ اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ، جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی۔ ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی CDs بھی دستیاب ہیں۔ تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ، نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009، اور ٹیلی فون
37222969. کتنا بڑا جواب میں نے آپ کو دیا ہے اور پھر بھی آپ سر ہلائے تو میں سمجھوں گا کہ آپ خام کھا کے بیٹھتے ہیں. نعرہ حیدری. کہا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. رسول نے فرمایا یہ شیطان کی آواز ہے. مسلمانوں کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ کیا ہے قرآن میں رسول نے جو تمہیں نہیں دیا؟ ارے جس کو شیطان اور جبرائیل کی تمیز نہ ہو وہ رسول کے بعد نبی کیسے بن سکتا؟ بڑا جمڑا بنے تھے. نعرہ حیدری. بڑا جملہ آپ کی خدمت پیش کر دیا ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ میرے دوستوں پہلے قرآن کو سمجھو. قرآن کو سمجھو. ارے رسول تو تب سمجھ میں آئے جب قرآن سمجھ میں آئے. اگر قرآن ہی سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہم مانتے ہیں قرآن والے رسول کو 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں. یہی بنیادی فرق ہے کہ ہم مانتے ہیں اس رسول کو جو قرآن میں رسول ہے. مسلمان مانتے ہیں بخاری والے رسول کو. ہمارا رسول بخاری والا رسول ہے, قرآن والا رسول ہے. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی. پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ قرآن پھر ہم کس سے لیں؟ کون سمجھائے؟ اہل ذکر تو ہے ٹھیک ہے جو پہلے وقت قرآن کا بھی واس ہو رسول کا بھی, لیکن ہے ڈھونڈے کہاں؟ بھائی گھبرا کے گئے میرے بھائی. میں کیا نعرے کملا زبان سے تو بات کر کے میں آگے چلوں. یا اللہ ہم ان کو ڈھونڈے کہاں؟ عجیب آیت ہے, عجیب آیت ہے. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب کوئی چیز انسان کے عقل سے بلند ہوتی ہے تو اللہ چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ پہلے اس کو سمجھ. ارے تو کیا میرے رسول کو سمجھ لے گا جس کی منزل قاب قوسین ہے؟ اب نے تو نے جو آدم زمین کا خلیفہ ہے, جب نے تو نے میرے زمین والے ہادی کو نہیں سمجھا تو میرا رسول تو قاب قوسین والا ہے. تمہیں قاب قوسین والا رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پہلے زمین والے کو سمجھ. حیران ہوں میرے دوستوں. اب اللہ نے مثال دی سورت الحدید میں. ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے ابراہیم کو ہم نے بھیجا. انسان نے نہیں بھیجا تھا, یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں, ہم نے بھیجے تھے. ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اور ہم نے دونوں کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا. دونوں کی اولاد وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب. اور ہم نے دونوں کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا, کتاب کو بھی. دونوں کی اولاد میں خبر ہے نہیں میرے بھائی. ہم نے دونوں کی اولاد. کل ٹھیک 10 بجے بیٹھ جاؤں گا, یاد رکھیں. اور جو حضرات خاموش ہیں ان کو آگے نہیں بیٹھنا چاہیے, معافی مانگ کر. وہ پیچھے بیٹھے کیونکہ خاموشی کی عادت ہوتی ہے, بات نہیں کرتے, تو وہ مہربانی کر کے کل میرے سے دور سے بیٹھے, اور جو بولنے والے ہیں وہ آگے بیٹھے, تاکہ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر کروں گا کیونکہ میں مجلس کے لیے آیا. وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب. اور ہم نے دونوں کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا, نبوت کو بھی رکھا. اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو کئی سوال اٹھتے. آیت آگے چلی فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. اب لیکن اولاد بھی وہ جو ہدایت یافتہ ہو.
نوح اور ابراہیم کی اولاد بھی ہو جو ہدایت یافتہ ہو، اس میں مفعول ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہ بتوں کی پوجا کی ہو، نعرہ حیدری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی فمنہم مہتدن، اولاد بھی وہ جو ہدایت یافتہ ہو، ساری اولاد نہیں۔ ارے عبدالحکیم نوح کا بیٹا تو نافرمان تھا، کیا وہ بھی نوح کا وارث ہے کیا؟ نہیں، نبیوں کی اولاد، نبیوں کی اولاد، نبیوں کی اولاد، اولاد کی بات ہے، امت کی نہیں، سسرال کی نہیں، اولاد کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، نعرہ حیدری ہے، اولاد بھی وہ جو ہدایت یافتہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی نہ گمراہ رہے ہو نہ بتوں کی پوجا کی ہو۔ کیوں؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، انبیاء کی اولاد بھی فاسق ہوتی ہے۔ اب دیکھیں خدا کا کلام، ثم جب یہ لفظ ثم آتا ہے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے قرآن پر؟ پوری سمجھ، سارے سمجھ رہے، سارے سمجھ۔ ثم جب یہ لفظ ثم آتا ہے تو اس کے آگے جو جملہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب، عمل کرنا واجب۔ اب اللہ فرماتا ثم کفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی نقش قدم پر بھیجا، تمام رسولوں کو، تمام رسولوں کو اسی نقش قدم پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں۔ اب آیت پوری تو نہیں ہوئی، پہلے میں مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان بھائی بتاؤ محمد کو رسول مانتے ہو یا نہیں؟ جب اللہ نے فرمایا میں تمام رسولوں کو بھیجا اسی نقش قدم پر، تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ اب یہ ذمہ ہمارا نہیں، ثم کا کر یہ لفظ اللہ پر واجب آ جاتا ہے، یا اب تم پر واجب ہے کہ نبوت رہے گی رسول کی اولاد میں، کتاب رہے گی رسول کی اولاد میں۔ اب یہ ہم پر واجب نہیں، اب یہ ہم پر واجب نہیں، یہ تیری ذات پر واجب ہے۔ میں نے آگے آیت نہیں پڑھی، سوال پوچھوں گا کل، کراچی والوں سے سوال پوچھوں گا، میں سوال پوچھوں گا، میں تم سے سوال پوچھوں گا۔ ابھی میں نے آیت کو روک دیا ہے، ہو سکتا ہے اگر آیت یہاں پر ہو جاتی تو ختم ہو جاتی تو کیا کہتے ہیں بھائی رسول کی کوئی اولاد تھی نہیں، نبوت رسول پر ختم ہو گئی۔ بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں، نعرہ حیدری ہے۔ اگر آیت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، آیت یہاں پر ختم ہو جاتی تو مسلمان کہتے رسول کی کوئی اولاد نہیں تھی، جب اولاد نہیں تو کتاب اس کو کیسے ملے، اور نبوت رسول پر ختم ہو گئی۔ تو دیکھو اللہ نے کس طرح انداز کلام کو بدلا، ثم کفینا علی آثارہم برسلنا وکفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ کو بھی اسی طریقے پر بھیجا، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی طریقے پر بھیجا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی۔ میں کیا میرے دوستوں تھوڑی سی میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ یا اللہ کیا عیسیٰ رسول نہیں ہے کیا؟ آپ نے اس کا الگ ذکر کیوں کیا جب تمہیں سب تمام رسولوں کے لیے کہہ دیا کہ میں نے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا؟ تو عیسیٰ رسول نہیں ہے کیا؟ آواز آئے گی عبدالحکیم ان کا خالق میں ہوں، ان کی ذہنیت کو میں سمجھتا ہوں، اگر میں عیسیٰ کا ذکر الگ نہ کرتا تو دنیا تم سے پوچھتی کہ عیسیٰ کا جب باپ ہی نہیں، جب عیسیٰ کا باپ ہی نہیں، نعرہ حیدری ہے، جب عیسیٰ کا باپ ہی نہیں، بیٹا بنتا ہے، ذریت بنتی ہے، تو جب اس کا باپ ہی نہیں تو یہ کیسے واس بنے گا؟ اس کو کتاب کیسے ملے گی؟
اس کو کتاب کیسے ملے گی؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم دیکھ کہ عیسیٰ ہے کس کا بیٹا؟ عیسیٰ بیٹا ہے بتول کا. بڑا جملہ میں نے کر دیا. عبدالحکیم عیسیٰ بیٹا ہے بتول کا، ماں تو بتول ہے نا. اور عبدالحکیم میں نے سورت آل عمران میں کہا ہے، حالانکہ باپ نہیں لیکن دادا ہے عمران، اور میں نے سورت آل عمران میں عمران کو باپ کہا ہے عیسیٰ کا، حالانکہ ہے نانا. بڑا جملہ میں نے کر دیا. نعرہ ہے میری ہاں گھبرائے نا میرے بھائی. عبدالحکیم جس کا ہاں عمران نانا ہے، نانا. میں نے نانا کو کہا ہے کہ یہ عیسیٰ کا باپ ہے، ماں ہے بتول، اور عمران ہے نانا. میں نے نانا کو کہا ہے کہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے. تو عبدالحکیم میں نے الگ کر کے دنیا کو بتایا کہ جب نواسا نانا کا بیٹا بن سکتا ہے تو رسول کے نواسے رسول کے بیٹے کی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آ گئی بات سمجھ میں یہاں تک؟ بات آ گئی سمجھ میں یہاں تک؟ اور عبدالحکیم وہ مریم تو بتول. بھائی گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ پوری توجہ چاہو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. پتا چلا آج بھی رسول کا نواسا کوئی ہے، آج بھی ہے رسول کا نواسا. آج بھی رسول کا کوئی نواسا ہے، ہے 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 جو قرآن کا باس ہے. بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے. آج بھی کوئی بتول کا بیٹا. ارے مریم تو صرف بتول ہے، یہ بتول عذرا ہے. اور بنا رہا ہے دریا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہی سبب ہے میرے دوستوں میرے بزرگ. بالکل قریب آنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، اپنا موضوع شروع نہیں کیا، یہ تو میں کل شروع کروں گا، لیکن آپ کے ذہنوں کو میں مبذول کرانا چاہتا ہوں اپنی طرف تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. میں اس کیا میرے دوستوں میرے بزرگ ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی ہے. کون ہے وہ؟ رسول کا نواسا، بتول کی اولاد. آج بھی کوئی ہے تو پھر ہے تو پھر ہے. یہی تو سبب تھا. میں کرنا چاہتا ہوں آج میرے تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے، یہ دیکھو نا، یہ حسین کی مجلس جو ہے یہ عام جگہ پر ہونے نہیں چاہیے. یہ جلوس جو ہے گلیوں سے نہ گزرے. کیوں؟ یہ جھگڑے ہوتے ہیں ہاں حسین کے ذکر سے. بات کرو میرے بھائی. میں کہنا چاہتا ہوں نعرہ حیدری ہے. حسین کے ذکر سے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ محدود جگہوں میں ہونے چاہیے. حسین کے ذکر سے، اگر حسین کے ذکر سے جھگڑے ہوتے ہیں تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دو. بڑا جملہ منعقد کر دیا، پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو. ارے یہ مسجدوں کے چندے، تم قرآن پڑھتے ہو، بسوں میں کیوں پڑھتے ہو، ٹرینوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن میں وہ کون سا ذکر ہے جو نہیں ہے؟ کون سا ذکر ہے؟ ارے قرآن میں چونٹی کا ذکر ہے، قرآن میں مینڈک کا ذکر ہے، قرآن میں سور کا ذکر ہے، قرآن میں گائے کا ذکر ہے. ارے قرآن میں فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، قرآن میں کتے کا ذکر ہے. بڑا جملہ میں نے کر دیا. نعرہ حیدری. اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. آپ حیران ہوں گے اسلامی معاشرے میں. توجہ رسالت بھائی، میرے پڑھے لکھے دوستو، اسلامی معاشرے میں
سب سے زیادہ جو معیوب ہے وہ ہے عشق. ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے. بھائی دیکھیں گھبرانا نہیں, یہ ہمارے ایام ادا ہے, ایام ادا ہے. پوری دنیا میں تو سارا دن میرے چلتی ہے, لیکن کراچی میں میں خود ڈرتا ہوں کہ کم پڑھوں, ورنہ میری تقریر کم از کم ہوتی ہے 1.5 گھنٹہ. میں نے تو کہا میرے دوستو, اسلامی معاشرے میں سب سے جو معیوب ذکر ہے وہ ہے عشق. عشق. اللہ نے قرآن میں جناب زلیخا کے عشق کا ذکر کر دیا. اب زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں, میرے قریب بیٹھنے والے پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے جناب زلیخا کے عشق کا ذکر قرآن میں کر دیا. اور دیکھیں تو صحیح, آیت کی ابتدا دیکھیں, انتہا دیکھیں. آیت کی ابتدا دیکھیں, آیت کی انتہا دیکھیں. ابتدا کیا ہے آیت کی؟ نحن نقص علیک احسن القصص. میرے حبیب, یہ جو ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں یہ حسین ترین قصہ ہے, حسین ترین. اللہ نے قرآن میں کسی قصے کو حسین ترین نہیں کہا. بڑا جملہ میں کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے کسی قصے کو حسین ترین قصہ نہیں کہا, لیکن جناب زلیخا کے ذکر کو حسین ترین ذکر کہا. یا اللہ, اور صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ, یہ اللہ نے جناب زلیخا کے عشق کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے؟ توجہ, جہاں جہاں میری آواز ہے, جہاں جہاں میرے بہترین سننے والے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ, یہ اللہ نے جناب زلیخا کا ذکر اور نام رکھا ہے سورۃ یوسف, یا اللہ یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی اور علی کی محبت کی مستی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول نے فرمایا, میرے پیارے صحابیوں, اگر تمہیں سورۃ یوسف سمجھ میں آ جاتی تو میں رسول اور میری آل سمجھ میں آ جاتی. نعرہ ہے ذریعہ, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر 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 تمہیں سورۃ یوسف سمجھ میں آ جاتی تو میں رسول اور میری آل تمہیں سمجھ میں آ جاتے. یہ ہے کیا؟ یہ آیتیں تو کل پڑھوں گا, اور ایک آیت نہیں 25 آیت پڑھوں گا کل, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن ایک جملہ کہا کر آج کی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو, عجیب ہے, عجیب آیت ہے قرآن میں, لیکن پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. جب جناب مصر کے بادشاہ بنے, اب جناب زلیخا بالکل بوڑھی ہو گئی, راستے پر بیٹھ گئی, لاٹھی ہاتھ میں راستے پر بیٹھ گئی. اب جو مصر کے لڑکے آن کے وہاں سے گزرے تو بالوں کو اٹھا کر کہا, پیارے بچوں, آج کل مصر کا کیا حال ہے؟ قرآن کی آیت پڑھوں گا, سمجھانا چاہتا ہوں, سمجھانا, سمجھنا. اگر یہ آج میرا جملہ کراچی میں آ گیا سمجھ میں تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں آگے پڑھوں گا. پیارے بچوں کیا حال ہے؟ کہ ہمارے بزرگ, ہمارے ماں باپ ہمیں سناتے ہیں کہ کوئی مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام عزیز تھا, اس کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا. اس نے ایک حسین لڑکے کو خریدا تھا جس کا نام یوسف تھا, پھر اس کو پھنسانے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گیا. اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ وہ یوسف جو ہے وہ کوئی نبی ہے جو مصر کا بادشاہ ہے, اور آج کل ہم سن رہے ہیں وہ جو زلیخا ہے نا وہ راستوں پر بھیک مانگتی ہے. بس یہ کہنا تھا یا آواز دی, اور اللہ نے اس جملے کو قرآن بنا دیا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهَا نَفْسِي, اے پیارے بچوں وہ زلیخا میں ہوں. بڑا جملہ آپ کرنا, وہ زلیخا میں ہوں جس نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی. ہر ایک کے چہرے پر میری نظر ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهَا نَفْسِي, اے پیارے بچوں وہ زلیخا میں ہوں جس نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی. فَاسْتَعْصَمَ, لیکن وہ تو معصوم تھا, وہ تو معصوم تھا. قرآن فہمی, معصوم شناسی. بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے, میرے پیارے بھائی کے سر کو نہلاتے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, کہا وہ زلیخا میں ہوں جس نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی تھی. فاستعصم, لیکن وہ تو معصوم تھا. اور مفسرین نے لکھا یہ جملہ کہہ کر
جناب زلیخا نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار ویسے تو میں بڑی گناہگار ہوں، لیکن سب سے بڑا گناہ میں نے کیا ہے، اگر تو نے وہ گناہ میرا معاف کر دیا تو تو تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سب سے میں نے بڑا گناہ کیا ہے، اور یا اللہ وہ میں نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا۔ بڑا جملہ میرے بھائی، کیا کہوں، نعرہ حیدری، میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے میرے بھائی، سرسوں نے رہنا ہے بھائی، بات کر، زبان سے بات کر، نعرہ حیدری، میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے۔ یا اللہ میں نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے، بڑا گناہ یہ کیا ہے کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا۔ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جناب یوسف کو کہا کہ جاؤ زلیخا کے پاس، میں اس کی جوانی پلٹاتا ہوں۔ یہ جوانی کیوں پلٹی؟ یہ گناہ کون سا کیا تھا کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا، میں نے سمجھا کہ میرے جیسا ہے، میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ بڑا جملہ میں نے سمجھا تھا کہ یہ میرے جیسا ہے، میرے جیسا ہے، کیوں کہ گناہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت، جوانی، حسن، تنہائی۔ دیکھیں میرے ارے گناہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت، حسن، جوانی، تنہائی۔ جناب زلیخا جوان بھی تھی، حسین بھی تھی، اور جناب یوسف کو تنہائی بھی ملی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا عبدالحکیم معصوم ہوتا ہی وہ ہے جس پر یہ 3 برائیاں اثر نہ کرے۔ آپ کے چہرے پر نظر، آپ کے چہرے پر میری نظر، نعرہ حیدری، بزرگوں میں نے اس کا دیا، نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری نعرہ حیدری ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، ارے میرے بھائیو اور میرے سنی شیعہ بھائیو، عبدالحکیم ایک عرض کرنا چاہتا ہے، ارے جناب زلیخا عورت ہے، عورت، اس عورت کو بھی اتنی عقل تھی، بڑا جملہ میں نے کر دیا، ارے جناب زلیخا عورت تھی، اسلامی معاشرے میں نہیں رہتی تھی، لیکن اس کو بھی یہ پتا چلا کہ معصوم جیسی میں نہیں، معصوم جیسی میں نہیں، اور میں نے گناہ یہ کیا تھا تو میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا تھا۔ ارے سب سے بڑا گناہ ہے معصوم کو اپنے جیسے سمجھنا۔ ارے زلیخا کو عقل آ گئی، پاکستان کے ملا کو ابھی تک عقل نہیں آئی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ابھی بھی میں میرے بھائی سمجھ میں آ گئی؟ ارے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اعلیٰ رسول ہم جیسا نہیں، آج بھی توبہ کرو۔ حیران ہوں میرے دوستو، حیران ہوں میں، حیران ہوں قبلہ، میں حیران ہوں میں قبلہ، کیونکہ ذہن میں یہ بات آ گئی، اسی لیے میں آج کی گفتگو کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حیران ہوں میرے دوستو، جب جناب یعقوب بیٹوں سمیت آیا مصر میں تو رات کو بہنوں نے مشورہ کیا کہ بھائی سے ملے۔ 2 بہنیں تھیں، جناب یوسف کو ملنے کے لیے آئے اور کہا بھیا بتا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں کس طرح گرایا، بھیا یہ بتا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں کس طرح گرایا۔ تو کہا ایک نکل جائے ایک کو بتاؤں گا،
کیونکہ آپ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میری مصیبت کو برداشت کر سکوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب ایک بہن نکل گئی تو دوسری کو کہا میری پیاری بہن، سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کرتا اتارا. بس کرتا اتارنے کا نام آیا یا بہن بے ہوش ہو گئی. دوسری کو بلایا اور کہا پیاری بہن، یہ پہلی بے ہوش ہو گئی ہے. سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کوتا اتارا اور کوتا اتار کر پھر خنجر میرے گردن کے نزدیک لے کر آئے. دونوں بہنیں بے ہوش ہو گئی. میں کہتا ہوں یوسف کی بہنیں، آپ نے اپنے بھائی کا کوتا اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. یوسف کی بہنیں، آپ کا بھائی پیاسا نہ تھا، بھوکھا نہ تھا، آپ نے اپنے بھائی کے گردن پر خنجر چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے بھائی کی لاش کو گرم زمین پر نہیں دیکھا تھا. ارے آپ بات سن کر بے ہوش ہو گئی. خدا جانے کربلا میں زینب نے کس طرح دیکھا ہوگا، خدا جانے کربلا میں سکینہ نے بابا کو کس طرح دیکھا ہوگا. ارے میرے دوستوں، ہمیں کیا پتا. ارے میرے دوستوں، میں کبھی کبھی اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو حسین کی مجلس میں خاموش رہتے ہیں وہ اس بات کا دلیل ہے کیونکہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ارے میرے دوستوں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ارے نقصان ہوا ہے بطول کا، نقصان ہوا ہے علی کا، جس کے گھر میں کچھ نہیں رہا، جس کے گھر میں کچھ نہیں رہا، جن کے گھر میں کچھ نہیں رہا. میرے دوستوں، یہ بات ذہن میں آ گئی ہے، اسی لیے پہلی مجلس میں کہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں. ارے یہ ہر سال واپس آتا ہے، کالے کپڑے ہم پہنتے ہیں. میرے دوستوں، میں حیران ہوں اسی بات پر. ارے ہمارے بھائی رشتے دار باہر جاتے ہیں نا ذریعے معاش کے لیے، لیکن خدا کی قسم 15 برس کے بعد بھی جہاز سے اترتے ہیں. ارے پہلے دور سے بہن دیکھتی ہے، پہچان لیتی ہے وہ میرا بھائی آ گیا. ارے بیٹی کہتی ہے وہ میرا بابا آ گیا. ہاں، باپ کہتا ہے میرا بیٹا آ گیا. لیکن خدا کی قسم یہ 1.5 برس کے بعد مدینے میں آئے تھے، لیکن یہ اتنے غریب ہو گئے تھے کہ محمد حنفیہ نے زینب کو نہیں پہچانا. ارے بیٹیوں نے زینب کو نہیں پہچانا. اور جناب فضا کا کرتا کر کرتا تھامن کر یا یہ تو ضعیفہ، اے ضعیفہ بتا اور تمہیں ہماری اماں زینب کون، ہماری اماں زینب کون ہے؟ اگر کسی اور تاریخ میں ہوتا تو میں نہ کہتا. ہمارے امام زمانہ نے زیارت نایا میں فرمایا ہے کہ میرا سلام اور دادیوں پر جن کے چہرے گرمی اور سردی کی وجہ سے پہچانے میں نہیں آ رہے، جن کے چہرے گرمی اور سردی کی وجہ سے پہچانے میں نہیں آئے تھے. میرے پیارے دوستوں، میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، حیران ہوں میرے دوستوں. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ 17 دن کے بعد جب بی بی زینب آئی تھی نا بھائی اپنے شوہر کے گھر، تو بیٹھ گئی اور ادھر بیٹھ گئی دروازے پر یا ادھر بہنوں نے ایک دوسرے کو کہا اماں زینب کی وصیت یاد ہے؟ اماں زینب جب روانی ہو رہی تھی نا مدینے سے تو اس نے کہا تھا نا کہ کسی سوالی کو دیر تک دروازے پر نہ بٹھانا. یہ مومنہ کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے، ادب کے ساتھ بنا. یہ مومنہ کچھ مانگنے کے لیے آتی ہے. اب چادر میں کچھ لیا، بی بی زینب کے قریب آئے، بی بی لینا ہو تو لے لو. بی بی زینب نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اب جناب عبداللہ جو مسجد میں گئے تھے جیسے نماز پڑھ کر آیا تو بی بی زینب کو دروازے پر پایا تو پھر بیٹیوں کو کہا بیٹیوں تمہیں یاد نہیں تمہاری ماں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ کسی سوالی کو دیر تک دروازے پر نہ بٹھانا. بس یہ کہنا تھا. بی بی زینب نے رونا شروع کیا. ہاں عبداللہ کیسے پہچانتے، آنا محمد ساتھ ہوتے تو پہچانتے. ارے آج میرا بھیا حسین ہوتا تو پہچانتے. او میرے بھائیوں عزاداران حسین، میں حیران ہوں میرے دوستوں، حیران. وہی بی بی زینب نانے کے روزے پر گئی. میں نے یہ تو نہیں پڑھا کہیں، لیکن جب ماں کی قبر پر آئی، یہ شریف بیٹی کا کام ہے. جب مصیبت پڑتی ہے تو باپ کو نہیں بتاتی، ماں کو بتاتی ہے. بی بی زینب جب ماں کی قبر پر آئی تو جملہ کا اماں زینب کا سلام.
اماں زینب کا سلام. اور میرے پیارے بھائی یہ جملہ غور سے سنو. اماں زینب کا سلام. اماں آپ کے باپ کی ہر چیز کو بچا کے آئی ہوں. اماں تمہارے بابا کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اپنے بابا کی کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی. سارا سامان لٹا ہے علی کا. یہ کہہ کر بی بی زینب نے کرتا نکالا. ارے ادھر حسین کا کرتا آیا, یہ زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آئے. زینب یہ کرتا مجھے دو, میں نے حسین کو چکیاں پیس کر یا اللہ, یا اللہ ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما. یا اللہ یہ ننگے سروں والے, یہ حسین کے عزادار جو دور دور سے آئے, ان کے دینی اور دنوی نیک مقاصد پورے کر. یا اللہ یہ حسین کا مہینہ ہے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی غربت کا. پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین نے فرش عذاب بچھایا ہے, یا اللہ ان کو ہر خطرے سے, ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن نے فرش عذاب بچھایا ہے ان کے دینی دنوی نیک مقاصد پورے کر. یا اللہ یہ اتنی تعداد میں, کثیر تعداد میں جو دور دور سے مومن آئے ہیں, یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی غربت کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کے لٹے ہوئے گھر کا. یا اللہ وہ خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ ملے, راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد.